آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن علی جنت تقسیم کرے گا، علی دوزخ تقسیم کرے گا۔ قسیم النار والجنہ، علی جنت تقسیم کرے گا اور علی دوزخ تقسیم کرے گا۔ بڑے بندے پریشان نے، ادوں بھی بندے گل سن کے پریشان سن۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس ویلے دے بزرگاں چوں نے، پہلے امام بخاری تو بھی پہلے، انہاں کولوں کسے پوچھا کہ حضور ایک ہی گل ہوئی کہ علی پاک تقسیم کرن گے، انہاں فرمایا تو حدیث پڑھی نہیں کہ علی نہ محبت کرن والا جنت جائے گا، علی نہ بغض رکھن والا جہنم دے وچ جائے گا؟ انہاں کہ پڑھی ہے، تے فرمایا ہجے بھی یقین نہیں، علی جنت تقسیم کرے گا تے علی جہنم تقسیم کرے گا۔ تے حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن رضوان جنت میرے کول آئے گا، آ کے آکھے گا کہ یا احمد اے جنت دیاں چابیاں نے، اے اللہ نے تہاڈے واسطے بھیجیاں تے تسی جنت دیاں چابیاں لے لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ دا شکریہ ادا کراں گا کہ مولا تیری حمد ہے کہ تو مینوں اتنی بڑی مخلوق دے وچوں عزت عطا فرمائی کہ جتھے تیرے بڑے بڑے نبی نے، بڑے بڑے رسول نے تے چابیاں جنت دیاں مینوں بھیجیاں، میں تیری حمد کر رہا ہوں۔ اور اس حمد تو بعد میں اس فرشتے نو آکھاں گا اے چابیاں میرے ویر علی نو دے دے، یہ چابیاں کینوں دے دے؟ میرے ویر علی نو دے دے، اور او چابیاں علی پاک نو دے دے گا۔ اور پھر مالک آئے گا جڑا جہنم تے دروگا آ کے آکھے گا کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جہنم دیاں چابیاں نے اللہ نے بھیجیاں، اوتھے بھی نبی پاک اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد آکھن گے اے چابیاں میرے ویر علی نو دے دے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں جہنم نو آکھاں گا ھذا لی، اے بندہ میرا، ھذا لک، آ تیرا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بندہ میرا ہے تے اے بندہ تیرا ہے، اینو میں جنت چ لے چلیا تے اے میں تینو دے چلیا۔ اصل الدین، تو اصل دین تو خود ہے، تو خود قسیم النار والجنہ ہے۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا کہیں بیٹھا تھا، آپ جیسے کسی جوان نے، آپ بھی بازار میں کھل کے علی کے فضائل بیان کریں، مت ڈریں، ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حکمران وہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جو پارٹی رولنگ پارٹی ہو وہ تو نہیں ڈرتے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رولنگ پارٹی ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، علی آپ کے ساتھ ہے، خوب علی کے فضائل بیان کرو۔ آپ جیسا ایک جوان علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا تھا، اس نے کہا غلو ہو گیا، یہ تو صرف خدا دیتا ہے، جنت خدا دیتا ہے اور جہنم خدا دیتا ہے، یہ تو تم نے غلو کر دیا۔ اس نے کہا تم ہو کون؟ کہا میں امام کا بیٹا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا کہا جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے، میں نے تو جاہل سے کیا الجھنا، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے۔ یہ باپ کے پاس آیا، کہا میرے ایک دوست تھا، بازار میں ملا تھا، وہ غلو کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ غلط ہے نا؟ بابا نے، احمد ابن حنبل نے کہا اچھا دوسری روایت پوچھتا ہوں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، بتا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو نسائی میں بھی ہے، تمام صحاح میں بھی ہے، ہماری مسانید میں بھی ہے، یہ روایت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت سمجھے کیا ہے؟ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس احمد ابن حنبل نے پوچھا بیٹا بتا مومن کہاں ہوگا؟ مومن کہاں ہوگا؟ بیٹے نے کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا تو کسے غلو کہتا ہے؟ یہ تو عین حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ میں کہوں گا احمد ابن حنبل تو بھی نہیں سمجھا، ذرا سمجھ ہم سے، علی خود قسیم النار والجنہ نہیں، تو نے ثابت کیا ہے حب علی قسیم النار والجنہ ہے۔ ذات علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حب علی ہے۔
علی کی محبت جنت اور جہنم تقسیم کرتی ہے، ذات علی جو چاہے۔ علی قسیم النار والجنہ، یا علی انت اصل الدین، اصل دین تو ہے، وانت منار الہدایہ، ہدایت کا مینار تو ہے، تیرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم تو ہے۔ نہ فقط سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا، بلکہ جنت میں آنے والا آخری فرد بھی وہ ہوگا جو علی ولی اللہ کہنے والا ہوگا۔ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ حدیث حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے بارے میں نہیں آئی ہے، سیدنا علی کے بارے میں، کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا، اس لیے یہ حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن، یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی۔ مامون الرشید میرے مولا رضا تشریف فرمائیں، ایک مخالف نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی مکرم کا فرمان ہے، یہ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو۔ برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی تو جنت اور دوزخ بھیج رہے ہیں۔ معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تقیہ ہے جی، منافقت، جھوٹ، دوغلاپن تقیہ نہیں ہے جی، سامنے والے کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا۔ میرے مولا رضا نے بتا دیا، جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اب اصل ہروی نے جوتیاں سیدھی کی۔ میرے بچوں اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی عادت ڈالو۔ جو یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوتا ہے نا، جو یہاں جھکتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس عاجزی، اس دروازے پر عاجزی، اہل بیت کے دروازے پر عاجزی انسان کو امیر بناتی ہے۔ اب اصل ہروی نے جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کر کے امام سے کہنے لگے مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا۔ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ تقسیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مولا علی نے ان کی ذات نے تقسیم کر دی ہے، جو ان کا محب و مولی ہے، ان کا مطیع و منقاد ہے، ان کا حقیقی طور پر ماننے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کا منکر ہے، جو علی ولی کا منکر ہے، ان کا دشمن ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مولا علی نے گویا تقسیم کر دیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ یہ معنی مقصود الجنت والنار ہونے کا
یہ مطلب نہیں ہے کہ بروز قیامت یہ محکمہ حیدر قرار کے حوالے کر دیا جائے گا کہ یا علی آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں اور جس کو چاہیں جہنم میں داخل کریں. ایسا عقیدہ ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ ملی قسیم الجنت والنار ہیں. ان کی ذات نے فیصلہ کر دیا جو ان کا محب صادق ہے، مطیع و منقاد ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا. جو ان کا دشمن ہے وہ ناپکار جہنم کا ایندھن بنے گا. اس معنی میں حیدر قرار قسیم الجنت والنار ہیں. قبلہ ایک شخص نے